فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم پیغمبرہ تک حق و باطل کی جنگ ہوتی رہی، اور خاتم پیغمبرہ سے لے کر امام احمد رضا خان تک حق و باطل کی جنگ ہوتی رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ہر باطل کے مقابلے میں حق ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنِ مُوسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے۔ حضرات باطل کو حق سے چڑھ ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام تفسیر روح البیان ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، ایک مرتبہ ابلیس کو موقع ملا، ناف کی جگہ پر تھوک دیا، تھوک سے ٹچ ہونے کے سبب مٹی ناپاک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تھوک سے ٹچ ہونے والی مٹی نکال دو، مٹی نکالی گئی اور اسی مٹی سے کتا تیار کیا گیا، اس لیے کتا آدمی کے قریب زیادہ رہتا ہے۔ اب بتائیے ابلیس کو حضرت آدم سے کتنی چڑھ تھی کہ پتلے پر تھوک دیا۔ ابلیس کے لیے یہ بات ناگوار تھی کہ کوئی خلیفۃ اللہ بنے اور مرتبہ میں اس سے آگے بڑھے۔ جب پتلے میں روح ڈال دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گئے، مگر ابلیس رک گیا۔ رکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت سے نکال کر باہر کر دیا گیا، ایسا باہر کیا کہ کبھی اندر جا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس بولا اے خدا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ آگ کی حیثیت بھی اوپر ہے اور مٹی کی حیثیت بھی نیچے ہے، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ ابلیس نے اپنی عقلی دلیل پیش کی، لیکن ابلیس کی عقلی دلیل نہ بن سکی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بدبخت ابلیس کافر ہو گیا، بدبخت ابلیس کافر ہو گیا۔ ابلیس کو سوچنا تھا کہ جو خدا زمین پیدا کر سکتا ہے وہ خدا زمین کو ختم بھی کر سکتا ہے، جو خدا آسمان پیدا کر سکتا ہے وہ خدا آسمان کو ختم بھی کر سکتا ہے، جو خدا ستارے پیدا کر سکتا ہے وہ خدا ستارے کو ختم بھی کر سکتا ہے، جو خدا چاند پیدا کر سکتا ہے وہ خدا چاند کو ختم بھی کر سکتا ہے، جو خدا ہوا پیدا کر سکتا ہے وہ خدا ہوا کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو خدا آگ پیدا کر سکتا ہے آگ کو مٹا بھی سکتا ہے اور مٹی کے
آگے جھکا بھی سکتا ہے، لیکن ابلیس کو اتنی عقل ہی کہا تھی، ابلیس کی قسمت ہی خراب تھی، ابلیس کا نصیبہ ہی بگڑا تھا۔ جس کی قسمت خراب ہوتی ہے، جس کا نصیبہ بگڑا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کا دین و مذہب سلب کر لیا جاتا ہے، اس کی عقل چھین لی جاتی ہے۔ اسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے رئیس المحققین، عمدۃ المفسرین، شیخ الاسلام المسلمین حضرت علامہ سید مدنی اشرف الجیلانی خطبات برطانیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ محترم حضرات، بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔